جب آپ سوئیں گے یا ہم سوئیں گے تو دائیں کروٹ ہم لیٹیں گے، یاد رکھیے دائیں کروٹ لیٹیں گے اور اپنا سیدھا ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ پر لیٹیں گے اور کوشش کریں کہ اپنا سیدھے ہاتھ کے سہارے سے سوئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ سوتے تو سیدھی کروٹ سوتے اور شروعاتی نیند آپ بعد میں سیدھا بھی سو سکتے ہیں، جس کو بولتے پیٹھ کے بل جس کو بولیں گے، لیکن آپ جب شروع کرتے نیند تو سیدھے جانب آپ لیٹ جاتے اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے سر کے نیچے لے لیتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایسا جس کو کہیں گے اس طرح سے یا اس طرح سے سر کے نیچے اس کو لے لیتے، ٹھیک۔ اور حدیث میں یوں آپ نے فرمایا اور کہا لیٹ سونے کے تعلق سے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جب تو نیند کے لیے بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کر اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا۔ اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں، یاد رکھیں۔ سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے، جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے، جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے، اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کوئی بار چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا۔ اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ، ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا، دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے، تو سیدھے جانب۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے، ٹھیک ہے، یا آپ کو دیکھا گیا کرتے تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے اور کروٹ کو بدل دو۔ تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا، تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب، کہ تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں اور میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا، تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں، ٹھیک، تو یہ کرنا ہے ہم کو، ٹھیک۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا، یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت۔ آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا، سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے اس طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں، جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں،
تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے اور کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جس قدر تو چاہے تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا, جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے, ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ, دعائیں قبول ہو رہی ہے, معافی مل رہی ہے, فرشتے بھی دعا کرے, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے ہمیں. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے تب یہ دعا پڑھتے. تو کون سی دعا پڑھتے رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد؟ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھتے. دعا کے الفاظ یہ اور ترجمہ اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے. اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی ہے کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں ہے, تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے, معاف کر دے میرے کو, تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو ہے میرے گناہ معاف. بڑی اہم بات ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی, شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے. جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی, شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت, دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو, اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے, اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے, یاد رکھیے. اور ام المومنین عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے. اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھی سویا کرتے تھے. اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے اور روایت کافی طویل ہے, یاد رکھی. بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں. دعا کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے, وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے, کام میں آسانی ہوتی ہے, اس سے بہتر ہے. کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں حدیث کے, میں وہ حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں, آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں. الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس, ہمیں تحفتاً دے دیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو, 34 بار اللہ اکبر, سبحان اللہ 33 بار اور پھر الحمدللہ 33 بار. نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ الگ اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے. نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہوتی 100.
یہ ہے نماز کے بعد. لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ، ہوئے 100. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے سنا ہے غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا اور حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں، لیکن فرائض نہیں ہیں. فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے. جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن تو کوئی غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، جب تک کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے یا سنیں گے تو آئیں گے. تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہے. رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب یہ کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے. حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا بھائی ایمان ہے، سمجھے نا. یہ فرائض جس کو بولیں گے اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہوتا اجر ملے گا قرآن پڑھنے. لیکن اگر آداب کی حد تک ملے گا تو سنت کیا ہے، تو قرآن کو باوضو منہ کر پڑھا جائے، قرآن کو قبل رخ منہ کر کے پڑھا جائے. ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا قرآن نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبل رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے. تو لہٰذا قبل رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے. بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کروں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف رہے، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام کے لیے ٹھیک فضیلت ہے. اس کو آپ باوضو ہو کر پڑھے، لیکن کنڈیشن نہیں ہوگی، یہ وضاحت کر دیں. دوسرا قبل رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبل رخ نہ بھی ہو سکے تو کوئی مسئلہ. اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے اللہ کی، کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو. یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں. لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں مختلف. جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے؟ تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے. لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھا بیت بھی نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بیت بھی نہیں. دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم. مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ ہمیشہ. ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا. آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں. سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ. سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈھانکا، یہ سنت ہوگی. تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے سنت. ٹھیک ہے یہ کی. لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے. بہت سے لوگ بولتے کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے؟ بالکل کوئی نہیں. ٹرین میں بیٹھے ہیں تو، کلاس میں بیٹھے ہیں تو، کالج میں بیٹھے ہیں تو. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور جوتوں میں پڑھا. جوتوں میں نماز ویسے تو قرآن ہی پڑھ سکتے. قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر ذکر، قعودا بیٹھ کر، ہاں وجنوبہم اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا ذکر. جیسے پتہ چلا قرآن اللہ کا افضل ذکر، تو کھڑے رہ کر ہی پڑھو، اس کو بیٹھ کر ہی پڑھو. حالت مجبوری لیٹ کر ہی پڑھا ہوتا ہے. بیمار انسان لیٹا ہے، قرآن رکھا ہوا، بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارا پڑھ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3 4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم لیٹ کر، کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے. اس کے ادب و ادبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر، میری مانجی پر رکھتے ہیں، اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہی. تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے ہیں ماں عائشہ کے ران پر، مانجی پر پڑھ، اور ماں عائشہ حائضہ، حیض کیا لگا کرو. تو مسئلہ پتا چلا کوئی حائضہ عورت، اس کا شوہر بیٹا وغیرہ پڑھ لے تو بالکل اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، وہاں سے نکل. سیکنڈ، ایک آدمی لیٹ کر پڑھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھ کر بستر سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت، اور اس کے بعد وضو کرتے اور اس کے بعد نماز. تو بغیر وضو کے آپ تلاوت کی، پھر آ کے وضو کیا، پھر تہجد کی نماز.
तहज्जुद की नमाज के बाद फजर की अज़ान होती, फजर की 2 सुन्नत पढ़ के आप मस्जिद में फजर की नमाज, ये मामूल था। तो पता चला बगैर वजू के पढ़ा, लेट चले, बैठे पैर फैला हुआ तो पैर चिपका हुआ, ये सब मसला है। लेकिन होता ये कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह में हम लोगों को जो कुरान की अदब सिखाया है अच्छी अदब है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इसके अलावा दूसरा जो सब गलत है, तो वैसा नहीं। और वो लोग अल्लाह के कलाम का बड़ा जिक्र करते और कुरान से आप देखिए था, आपने कहा अरब में हम गए तो अरब को देखते हैं, उनकी जो उनसियत है बहुत मुख्तलिफ हमारी उनसे। अल्लाह के कलाम से जो उनका मामला है वो इस तरह से कि मैंने वहां देखा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर आके चेक करता है, अगर लोग आ रहे हैं तो खड़ा है चेकिंग करेगा, जैसे ही लोग कुरान बाजू उसकी मशीन पर रखा हुआ है उसको भी शुरू हो, खड़े क्योंकि वो बैठ नहीं सकता, उसे काम कर तो अगर खुला है पढ़ते रहेंगे, आपको आगे रुका है उसको चेक किया फिर खड़ा हो जाता है। उनका शगफ कुरान से लगा, जो कुरान को आप जिंदगी का एक मामूल बना लेंगे, गाइड बुक बना लेंगे, जो जिंदगी के हर पहलू पे लगती है आपको अपने साथ। अब हाफिज नहीं तो हर पहलू पे लगेगी ना पढ़ना है, तो तब आप खुद समझेंगे प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें हैं जो करेंगे कुरान, तभी तो हम उसके साथ रहेंगे। सहाबा वगैरह का मामला ये था, वो ऐसी कौम थी जिन लोगों को हाफिजा बहुत तेज हुआ था, और उस जमाने में हाल भी ये था कि अरबों को अपने उम्मी होने पर नाश था। अरब अपने को उम्मी कहते थे, माना उम्मी का माना होता है अनपढ़, नाख्वानदा, पढ़ा लिखा नहीं, फख्र से बोलते थे। आपको लगता है कि वो कौम में था फख्र से, मैं पढ़ा लिखा नहीं, तुम सब में जाहिल हो, पढ़ना लिखना नहीं आता मेरे को बेटा, पागल है, फख्र की बात क्या है, पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन उनके लिए पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता, वरना फख्र की बात क्यों थी, इसलिए कि ये बोलना चाह रहे थे तुम लोग पढ़ते लिखते हो, हम हर चीज को याद करते, इसलिए ना पढ़ना लिखना फख्र था। तो लिहाजा जिसको हर चीज याद होती है उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, सही बात। लेकिन हम लोगों के हाफिज होते तेज होते, इसीलिए हदीस भी याद होते थे। बोलते लोग बोलते ना, जो मजाक उड़ाते हैं नौजुल हदीस, हमने इनसे सुना, उन्होंने फरमाया ऐसा था, चलो तुम बोलो, बोलते मेरे को तो याद, हाँ फिर हदीस मानते कि बुखारी में लिखी है, सुना, तुमको तो याद नहीं। अरे तो बेवकूफ आदमी, तू वो नहीं जिसकी बात इतने गौर से सुने, वो अल्लाह के रसूल खड़े हैं, और पागल मैं वो जो सुनने वाला साहब हूँ, वैसे हाफिज वाला, तो तू वो नहीं है, बोलना तेरा मुकाम और तेरी औकात वो नहीं है, मेरी भी नहीं है, तो लिहाजा से फालतू सवाल नहीं करना। ठीक, हाँ अगली बार आके बोल, रिकॉर्ड करता हूँ तेरी बात, फिर तेरे को सुनाता वही जो सुने। सहाबा के हालात वैसे थे, रिकॉर्डर जैसे, हर बात जो नबी के जहन से जबान से निकल रही, और होता है आपके घर में किसी का इंतकाल हो और वो जब बात करे कैसा सुनते आप, एक एक जुमला सहाबा रिस्क में, रोजी में या बरकत से महरूम कर देने वाले अमाल। मतलब हम लोग ये चीज़ के बारे में फिक्रमंद होते हैं, इसके लिए कोशिश भी करते हैं कि रोजी में, औलाद में, उम्र में, रिस्क में, वक्त में, तमाम चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बरकत दे। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे अमाल भी हैं जो बरकत से इंसान को महरूम कर देते हैं। मतलब जहाँ वो अमाल शरीयत ने बताया कि जिनके करने से रिस्क में, रोजी में, उम्र में, वक्त में, औलाद में, माल, जायदाद, तमाम चीज़ों में इंसान दुनिया में करता है, उसे बरकत आती है, वहीं वो अमाल भी बता दिए कि जिन अमाल के करने से बरकत छीन ली जाती है, हटा दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, मिटा दी जाती है, नहीं दी जाती है। तो आज का मेरा उन्वान होगा बरकत से महरूमी के असबाब, या वो चीजें जिससे बरकत छीन जाती है, या आज हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं, या हमारे रिस्क में आज बरकत क्यों नहीं। क्योंकि बरकत यहाँ जब मैं आपको कहूंगा तो बरकत से मुराद तमाम वो चीजें जो जिन जिन चीजों में बरकत की जरूरत होती है। और मैं समझता हूँ बरकत का क्या माना है आप तमाम लोग जानते हैं। बरकत का माना ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक किस्म की दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो चीज जिसके बारे में बरकत की दुआ की जा रही है उसे हमेशा कायम रखे। और उसका दूसरा माना होता है उसमें इजाफा करे। तो गया जब मैं कहता हूँ बारकल्लाहु फीक, अल्लाह तुझे बरकत दे, तो इसका माना है तू हमेशा कायम रहे, या अल्लाह तुझे हमेशा कायम रखे और तू हमेशा बढ़ता रहे, मतलब ज्यादती और कायम रहे। तो जब हम बरकत की दुआ देते हैं औलाद में, माल में, तो मतलब माल कायम रहे और बढ़ता रहे, औलाद कायम रहे और बढ़ती रहे। तो बरकत याद रखिए हमेशगी के लिए याद रखिए, ये चीज हमेशा रहे। जैसा कोई चीज आप कहते हो तो मुबारक हो, मतलब ये चीज हमेशा रहे तुम्हारा, ये चीज तुम्हारे पास हमेशा रहे और इसमें इजाफा होता रहे। तो बहरहाल ये उमूमी माना है बरकत। तो बरकत का माना है चीजों में इजाफा होना, उस चीज का हमेशा कायम रहना, उस चीज का बाकी रहना, उस चीज का अच्छे से बाकी रहना। याद रखिए बड़ी अहम चीज है। तो बरकत से महरूम मतलब वो काम जिनके करने से बरकत छीन ली जाती है, या वो अमाल जिनसे बरकत छीन ली जाती है, मैं आज इसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और याद रखिए बरकत का ताल्लुक ज्यादती से तो है ही, लेकिन बरकत का ताल्लुक हमेशा ज्यादती से नहीं। याद रखिए जरूरी नहीं है कि चीज ज्यादा हो तो ही बरकत वाली होंगी, ये बात याद रखिए। हो सकता है चीज कम हो लेकिन बाबरकत हो, आप समझ रहे। तो ज्यादती भी बरकत के माने में शामिल है, लेकिन ज्यादती ही बरकत नहीं, बात आप समझ लें। हो सकता है अल्लाह किसी को कम इनकम दे लेकिन वो बाबरकत इनकम हो सकता है अल्लाह किसी को कम औलाद दे लेकिन वो बाबरकत औलाद हो सकता है अल्लाह किसी को कम उम्र दे लेकिन इतनी बाबरकत उम्र होगी उस उम्र में ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम करके गए होगी जिसकी कोई इंतजार नहीं।
اور جس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں علماء میں سے، اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں فاتحین یا فاتحین میں سے، جس کو کہتے ہیں کانکررز میں سے کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو دنیا کی زندگی جی گئے، جنہوں نے مشکل سے 30 35 40 45 سال کی زندگی گزاری، جو کہ ایک عام لحاظ سے ہمارے آج کے دور میں تو کہوں گا کہ 20 25 سال میں تو نوجوان پڑھ کر مین مارکیٹ میں آتا ہے، مطلب مین فیلڈ میں آتا ہے، شادی بیاہ تب ہوتا ہے، اور جب پھر وہ اصل زندگی دیکھتا ہے نا، تو یہ لوگ تو 30 35 40 سال کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے، لیکن بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ برکت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو برکت زیادتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن برکت کا ہمیشہ معنی ضروری نہیں کہ زیادہ ہو چیز، لیکن وہ کم چیز بھی خیر والی، کم چیز میں بھی بڑے بڑے کام ہو جائے، یہ بھی برکت۔ حالانکہ برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ چیز میں اضافہ ہو، باقی رہے، لیکن ضروری نہیں کم، اس میں بھی اللہ رب العزت برکت والی زندگیاں لوگوں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اب آئیے وہ اعمال جو برکت سے محروم کرتے ہیں، تو یاد رکھیے برکت سے محرومی ہم رزق میں، عمر میں، مال میں، دولت میں، تمام چیزوں میں دیکھ رہے ہیں۔ مطلب اس کو کوئی ہم فکس نہیں کر رہے کہ رزق میں برکت کی کیا اسباب ہے، روزی میں برکت ہے، تمام چیزوں مطلب زندگیوں سے برکت کیوں چھین لی جاتی، برکت ہماری کیوں مٹا دی جاتی، وہ میں اسباب کچھ رکھوں گا، لیکن یہ بات میں بتا دوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، سارے جو حوالے آپ کے سامنے دوں گا یا حدیث سے ہم دیکھیں گے، اس میں برکت کا لفظ ہر جگہ نہیں آتا ہے۔ تو وہ پوچھ سکتا ہے برکت کا لفظ کہاں ہے؟ برکت کا لفظ ہر جگہ نہیں آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا معنی اسی سے ہوگا۔ جیسا کہ پانی میں کمی ہو جائیں گی، کھانے میں کمی ہو جائیں گی، بارش میں کمی ہو جائیں گی، تو ظاہر سے کھانا پینا اچھا ہونا، بارش کا اچھا ہونا، یہ برکت کی علامت ہے، اللہ کی رحمت کی علامت۔ تو ظاہر سے جب یہ نہیں ہوں گی تو اس کا تو برکت چھین لی گئی۔ یا شیطان میں کسی عمل میں داخل ہو جانا، مطلب آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے نتیجے میں شیطان داخل ہو، اور شیطان جہاں داخل ہو جاتا ہے برکت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں برکت ہے بھی وہاں نحوست آ جاتی ہے شیطان کے عمل کی وجہ سے۔ سمجھے نا بات؟ تو لہٰذا ڈائریکٹلی تو الفاظ ملیں گے بہت سارے حوالوں میں، لیکن ہر جگہ نہیں ملیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں معنی اور مفہوم اسی ڈائریکشن میں جائیں گا کہ برکت کی کمی کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی، یاد رکھیے۔ اور میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ 20 نکات 20 پوائنٹس رکھوں گا کہ برکت کیوں چھین لی جاتی، برکت کیوں ہٹا دی جاتی، برکت کیوں مٹا دی جاتی، برکت کیوں نہیں رکھی جاتی، برکت کیوں ہٹا لی جاتی۔ 20 پوائنٹ رکھوں گا، لیکن یہی 20 پوائنٹ نہیں ہے، ویسے تو پوائنٹس کئی ہو سکتے ہیں، مطلب جس کو کہیں گے لاتعداد باتیں ہو سکتی، میں نے لیکن ان میں سے 20 پوائنٹس کو چنا، 20 نکات کو چنا کہ میں سامعین جو میری بات سن رہے ہیں ان کے سامنے وہ چیز کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ یہ 20 نکات کو سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہی 20 ہے، یہ 20 کے علاوہ بھی کئی نکات ہیں، لیکن وہ چیزوں کو میں آج نہیں رکھوں گا۔ میں نے سلیکٹیولی 20 پوائنٹس کو چنا ہے تاکہ تھوڑا آسانی ہوتی ہے، 5 پوائنٹ کا درس، 10 پوائنٹ کا درس، 15 پوائنٹ کا 20، تو آج 20 پوائنٹ کا میں درس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ان 20 پوائنٹ سے سمجھ لیں کہ برکت کیوں چھین لی جاتی ہے، اور یہ اگر کام ہماری زندگی میں ہو رہے تو ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو اعمال بتائے گئے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ برکتیں ہماری زندگی میں باقی رہے اور چھین نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نکات کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو برکت یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور برکت کوئی ٹینجیبل چیز نہیں، یہ بات بھی بتا دوں آپ۔ ٹینجیبل مطلب ایسی چیز نہیں جس کو ماپا جا سکتا ہے۔ مثال کا کوئی کہے یہ میری برکت دیکھو آج 10 ہوگی، میری برکت دیکھو 20 ہوگی، نان ٹینجیبل چیز۔ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اچھا عمل کیا ہو، لیکن ظاہری طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ غربت کی زندگی گزارا، تو آپ بولیں گے بھائی کیا برکت تھی اس کی زندگی، لیکن آپ دیکھیے وہ بیمار نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیے وہ سکون سے سوتا تھا، لیکن آپ دیکھیے اس کی اولاد نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے، لیکن آپ دیکھیے اس نے علم جتنا حاصل کیا پورے پہ عمل کیا، یہ بھی برکت۔ تو میں جب کہہ رہا ہوں یہ بات برکت کا، تو آپ اس کو ماپنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ ماپی جانے والی چیز نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے برکت میں یہ بھی شامل ہو کہ خوب مال و دولت دے، خوب اولاد دے، خوب رزق دے، خوب زمین جائیداد دے، یہ بھی شامل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو ماپ نہیں سکتے آپ برکت، یہ نان ٹینجیبل چیز۔ اور یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہر انسان برکت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور رکھتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، ہے نا۔ نان مسلم بھی دیکھیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کیوں تو وہ بولتے ہیں یہ کم آتی ہے لیکن اچھی ہوتی ہے، برکت۔ ان کو یہ ورڈ نہیں معلوم ہوتا ہوں گا، لیکن کانسیپٹ وہاں بھی برکت کا ہے کہ نہیں، وہ اچھی رہی نا تو فائدے مند رہتی۔ ارے وہ صاحب حرام کمائے نا تو بیماری میں چلا جاتا، اس کو بھی پتا ہے حرام کمائی پرابلمٹک ہوتی ہے۔ تو گویا برکت کا کانسیپٹ سارے تقریباً لوگوں میں انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ کم ہو لیکن اچھا ہو، یا پھر اگر میں دھوکہ نہیں دوں گا تو جو کماؤں گا وہ زیادہ فائدے مند ہوں گا بنسبت دھوکہ دے کے کمائے کے۔ تو بہرحال اس کا کانسیپٹ سب جگہ ہے، لیکن اس کو ٹینجیبل ماپا نہیں جا سکتا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی تم تو یہ عمل نہیں کرتے پھر زندگی میں برکت کیوں ہے؟ جو برکت ماپی نہیں جاتی، اس کی صحت میں ہو سکتی ہے، اس کے رزق میں ہو سکتی ہے، اس کی اولاد میں ہو سکتی ہے، اس کی عمر میں ہو سکتی ہے، اس کے وقت میں ہو سکتی ہے، اس کے کم زمین میں بڑے بڑے کارنامے ہو سکتی ہے، کم پیسے میں بڑے بڑے کام میں ہو سکتی ہے، یہ برکت یہ ہوتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، برکت سے محروم کر دیتے ہیں ہمیں، وہ کیا چیزیں ہیں ایک کے بعد ایک رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 20 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ آئیے
آگے بڑھتے ہیں. پہلا کام جسے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، ہٹا لی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، یاد رکھیے وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایمان و تقوی کا نہ ہونا، مطلب گناہ اور معصیت کا زندگی میں ہونا اور ایمان و تقوی کا زندگی میں نہ ہونا، جس کے نتیجے میں یاد رکھیے برکت ہٹا دی جاتی ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 96 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم آسمان اور زمین کے دروازے برکت کے ان کے لیے کھول دیں گے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ اگر ایک قوم ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے تو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، جس کا الٹ معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت کرنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے، تقوی کو چھوڑنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے برکتیں مٹا دی جاتی ہے، اور ایمان کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور وہ دعویٰ سچا نہ ہو تو ایمان صحیح نہ ہو تو بھی برکتیں مٹا دی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کی زندگیاں بے برکت ہوتی ہے. اب سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا برکت ضروری ہے. تو ایمان اور تقوی کا نہ ہونا برکت مٹا جانے کی، ہٹا جانے کی، محرومی کا پہلا سبب ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے لفتحنا، تو ہم ان کے لیے کھول دیں گے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے. تو اس کا الٹ معنی کیا ہوا، اگر ایمان نہ لائے اور تقوی اختیار نہ کرے، مطلب گناہ اور معصیت کی زندگیاں گزارے، تو اللہ رب العزت برکت کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیتا ہے. تو آج سب سے پہلا سبب جو میں کہوں گا برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے گناہ اور معصیت کا نتیجہ ہے، جس کو ہم نے معمولی، ادنا، چھوٹا، ہلکا سمجھ لیا ہے. اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ زندگیوں میں برکت کیوں مٹا دی گئی، اولاد میں برکت کیوں مٹا دی گئی، حالات میں برکت کیوں مٹا دی گئی، ہمارے عمر میں اور ہماری صلاحیتوں کی برکتیں کیوں مٹا دی گئی. وہ اس لیے مٹا دی گئی کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا، ایمان کو ویسا نہیں رکھا جیسا حق ہے، اور گناہ اور معصیت کے اندر چل پڑے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، تقوی جب ہٹ جاتا ہے انسان گناہ اور معصیت کی زندگی جیتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی. تو پہلا پوائنٹ تھا ایمان اور تقوی نہ ہونا برکت مٹا دینے کا پہلا سبب ہے، اور ایمان اور تقوی ہونے سے اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھول دیتا. آئیے دوسری چیز یاد رکھیے جس سے برکت مٹا دی جاتی ہے، وہ کیا ہم دیکھتے ہیں، راہ راست پر نہ ہونے سے کھانے پینے کی فراوانی چھین لی جاتی. راہ راست صحیح راستے پہ نہ ہونے سے، صراط مستقیم پہ نہ ہونے سے اللہ کھانے اور پینے کی برکتیں مٹا دیتا ہے. آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورہ الجن سورہ نمبر 72 72 اور اس کے آیت نمبر 16 16 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت فراوانی والا پانی پلاتے. سمجھے کیا فرمایا ہے نبی، ان سے کہہ دو اگر یہ راہ راست سیدھے راستے پر رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، مطلب بہت زیادہ ان کو پانی پلاتے. اور ظاہر سی بات ہے پینا اور کھانا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، اور جب پینے کو پانی ہوتا ہے تو باقی تمام چیزوں کو پانی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پانی کی نہ ہونے سے کیا تکلیف ہوتی ہے آپ سب دیکھیں. میں اور آپ، ہمارا تعلق ڈائریکٹ زمین سے نہیں ہے، کھیتی باڑی سے نہیں ہے، پھر بھی پانی کے کم ہونے سے کتنا فرق میری اور آپ کی زندگی پڑتا ہے. پانی نہ ہونے سے دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، پانی نہ ہونے سے چیزیں اشیاء مہنگی ہونا چاہیے، پانی نہ ہونے کے نتیجے میں یاد رکھیے کارپوریٹ بھی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بڑے بڑے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا پانی تو وافر مقدار میں اگر اللہ رب العزت پانی پلاتا، اس کا مطلب جب پانی ہے تو تمام چیزوں کے اندر فراوانی ہوں گی. اور پانی کا نہ ہونا یاد رکھیے تمام چیزوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے. حتیٰ کہ بڑی بڑی کمپنی بھی اس شہر میں اپنی کمپنیوں کو نہیں کھولتی جہاں پانی نہیں ہوتا، اور کمپنیاں وہاں دوڑ کر آتی ہیں جہاں اچھا پانی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے پانی کی وجہ سے لوگ دوڑ کر آتے ہیں. مثال کے طور پر اورنگ آباد شہر کو آپ لے لیں، اس کے اندر ایک وافر مقدار میں پانی ہے، لہٰذا بڑے بڑے انڈسٹریل ایریا جس کے اطراف میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں آپ کو انڈسٹریلائزیشن بھی نظر نہیں آتا. یاد رکھیں یہی تو بات اللہ فرما رہا ہے، وافر پانی پلاتے. پانی کا موجود ہونا بہت ساری چیزوں کا وہ ہے. تو یاد رکھیے اگر راہ راست پہ ہم نہ ہوں گے، راہ راست پر ہوتے تو پانی پلاتا، وافر نہیں ہے تو پانی نہیں ملے. یہ بات بھی ہم لوگ ذہن میں. تیسرا یاد رکھیے نقطہ، وہ چیزیں وہ کام جن کے کرنے سے ہماری برکتیں چھین لی جاتی ہوئے گناہ سے رزق میں محرومی کا سبب بن جاتا ہے. گناہ کرنے سے رزق میں سمجھے نا، کھانا پینا شامل ہے، اولاد بھی رزق کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیں تو اس میں محرومی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے تو گناہ رزق سے محرومی کا سبب ہے. اور جو مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا. بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا. اور رزق میں کھانا پینا، زمین، دولت، جائیداد، اولاد سب شامل ہے نا. ایک انسان اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے ہم بستری کرے تو اسے دعا سکھائی، جو رزق تو ہمیں دے، تو اولاد کو بھی رزق آ گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں رزق میں مال، دولت، زمین، جائیداد، کھانا پینا، اولاد بھی انکلوڈ ہے. رزق بڑا وسیع لفظ ہے. تو کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ رزق دیکھیے پرٹیکولر دیکھ رہے ہیں ہم چیزوں کو، ایک پانی کی اس میں کمی ہو جا رہی ہے نا، یہاں کھانے میں کمی ہو جائیں گی، اولاد میں کمی ہو جائیں گی. تو گناہ رزق سے محرومی کی وجہ بن. رزق آپ کیا ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ. تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے انسان جب انسان گناہ کرتا ہے.
جب انسان نیکیاں کرتا ہے، ثواب کے کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو فائدہ دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گناہوں سے اپنی نفس کو بچائے، ورنہ ہمارے رزق کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں، رزق کی برکتوں سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے، ہٹا دی جاتی ہے اس سے اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی، یاد رکھیں بڑے اس کے نقصانات یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے چوتھی چیز یاد رکھی جس کے کرنے سے برکت سے محروم ہو جاتے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنا برکت سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہ کی اطاعت نہ کرنا برکت سے محرومی کا سبب ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو، اور رزق کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے، اور رزق کمانا زیادتی کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے، کیونکہ اس کے پاس موجود برکات کو صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اللہ کے رسول کیا فرما رہے، کیونکہ اس کے پاس موجود برکات، مطلب اللہ کے پاس جو موجود برکات ہے صرف اس کی اطاعت کے ذریعے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے پاس جو برکات ہے اللہ نے جو رکھی ہے ان کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ اللہ کی اطاعت، تو اللہ کی اطاعت سے برکتیں ملتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں برکتیں چھین لی جاتی، تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے برکتیں حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ برکات ہماری چھین لی جائیں گی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو۔ اور میں سمجھتا ہوں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں، مولوی صاحب کیا کریں؟ سب سے زیادہ سوالات جو اگر آپ کوئی بھی اس کوشچن آنسر سیشن رکھے تو اس میں جو آتے ہیں وہ برکت، رزق میں برکت کا وظیفہ کیا ہے، رزق میں برکت کیسی آئیں گی، برکت کا طریقہ کیا ہے، برکت سے محروم کے اسباب کیا ہے، برکت 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 ہر کوئی سوال کر رہا ہے، لیکن اکثر سوال کرنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ کی اطاعت میں سب سے پہلے یہ کہ بندہ توحید پر ہے، اس کے بعد دوسری چیز اللہ جن چیزوں کو فرائض ہم پہ قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو ہم کو فرض قرار دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ہم نماز سے غافل ہیں اور کیا بول رہے ہیں روزی میں برکت نظر نہیں آ رہی، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے روزی میں برکت کیسے نظر آئیں گی مجھے بتائیے۔ تو اللہ کی اطاعت ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل میں ہے، بڑے سے بڑے عمل میں ہو، اگر وہ نہیں کریں گے تو روزی میں برکت بھول جائیے، رزق میں برکت بھول جائیے، اولاد میں برکت بھول جائیے، برکت سے محروم ہو جائیں گی ہماری زندگیاں، اور برکت جب نکل جاتی ہے نا تو چیزیں بہت پھسپھسی ہو جاتی ہے، دکھنے میں تو بہت زیادہ نظر آئیں گی لیکن بے برکت چیزیں بہت نقصان دہ، عام آدمی بھی جانتا ہے یہ بات، اتنی چیزیں لیکن فائدے مند نہیں، اتنی اولاد ہے لیکن ایک بھی اطاعت گزار نہیں، اتنا مال و دولت ہے کچھ بھی کام نہیں آیا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا برکتیں چھین گئی تھی بھائی انسان کی، جس کے لیے اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی کام نہیں، اور کم مال، کم دولت، کم اولاد، کم وقت، کم چیزوں میں ایسی برکت والی زندگی کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے، تو برکت بڑی اہم چیز ہے، تو اللہ کی نافرمانی ہم نہ کرے، ہر چیز میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تاکہ ہماری زندگی میں برکت۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، برکت کے محرومی کے سبب کے اندر، وجوہات کے اندر 5 وجہ یاد رکھی ہوئی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کا نہ پڑھنا، یا کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا، کیونکہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام چلا جائیں گا تو کیا ہوگا، شیطانی داخل ہوں گے نا ایسے عمل۔ اور بڑی طویل حدیث یاد رکھے، اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں بھی اسی قسم کی، اسی معنی کی روایتیں آتی ہے۔ یہ حدیث کے اندر جو مفہوم آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا آج رہنے کا انتظام ہو گیا۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے چیلے چپاٹوں سے کہتا آج کھانے کا انتظام ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک لڑکی بھاگتی آئی چھوٹی، اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس کے بعد ایک مرد آیا کھانے میں، اس نے ہاتھ ڈالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر فرمایا ان دونوں نے بسم اللہ نہیں کہا تو لہٰذا یہ جو میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہوں یہ اس بچی اور انسان کا ہاتھ نہیں، یہ شیطان کا ہاتھ، مطلب چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھے تو اب شیطان داخل ہو گیا، تو کہا اب یہ ہاتھ انسان ہاتھ نہیں رہا، شیطان کا ہاتھ بن گیا، تو آپ نے روکا ہوں اور بسم اللہ پڑھنے کا ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی کہ جب یہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو شیطان کے ساتھ ہو چکے بسم اللہ نہیں۔ اب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بیچ میں آ گیا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کیا ہوگا، شیطانی ہاتھ ہوگا، ہے نا؟ تو ایسی کئی معنی اور مفہوم کی روایت آتی ہے، اور یہ بات بالکل عام ہے، شیطان جہاں داخل ہوں گا برکت تو وہاں سے چھیننے والی ہے بھیا، یہ بات تو طے ہے، کیونکہ شیطان تو آپ کی زندگی کو بابرکت ہونے نہیں دیں گا کسی بھی حال میں، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا بسم اللہ کا نہ پڑھنا کسی کام سے پہلے برکت سے محرومی کی وجہ بنتا ہے۔ آئیے اسی طرح برکت سے محرومی کی وجوہات میں ایک وجہ جو ہم دیکھیں گے وہ 6ٹھی وجہ وہ یہ ہے جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا برکت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ آئیے روایت اس طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، سامان بیچتے وقت دکاندار کی قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہے۔ دکاندار کا جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچ دینا بڑا آسان تو ہوتا ہے لیکن
وہ قسم برکت کو مٹا دیتی. یا دوسرا معنی یہ چونکہ روایت کے اندر راست الفاظ وہاں جو ہے جھوٹی کے نہیں ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں وہ جھوٹی قسم مراد ہے. اگر اس کا معنی دوسرا معنی بھی جو ظاہر ہے وہ معنی یہ کہ زیادہ قسمیں کھا کر مال نہیں بیچنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے برکت چھین لی جاتی. اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر ہی ہم مال بیچتے ہیں، یا ایسا لگتا ہے اب یہ مال کو بیچ دینا ہے تو قسم کھا لو. ارے اللہ کی قسم کیا مال آیا ایسے ہاتھوں ہاتھ بک جا رہا، سامنے والا بولا اچھا اپن بھی جلی لے لیتے، اب کے پاس سے بک جا رہا بولے تو کیا بات. اللہ کی قسم میں نے تو 100 میں لایا اور تم کو 101 روپے منافع بیچ اور جھوٹی قسم کھا لی، مال برباد، برکتیں چھین لی گئی. یہ بات کو آپ سمجھے، برکت چھین لی جاتی جھوٹی قسم کھانے سے، تو جھوٹی قسم کھا کر مال نہ بیچے. آئیے اسی طرح 7واں نقطہ جن کاموں کرنے سے برکت چھین لی جاتی وہ ہے سودے بازی میں جھوٹ اور خیانت سے کام لینا. سودے بازی میں جھوٹ اور خیانت سے کام لینا. اور حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے کو اس وقت تک اختیار ہے کہ اپنی تجارت کو ختم کر دے، رد کر دے، جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائے. مطلب اگر دو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں بزنس کریں، جب تک کہ سپریٹ نہ ہو جائے تب تک ان کو پورا حق ہے تجارت کو کنٹینیو کرنے کا یا اس کو بریک کر دینے کا. ٹھیک ہے کریں گے سودا توڑ بھی سکتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمایا بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول کر رکھ دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہو جاتی. لیکن اگر کوئی بات چھپائی رکھی یا جھوٹ کہا تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی. جب تک ساتھ ہیں تب تک توڑ سکتے بزنس کے ڈیل، اور اگر جب تک وہ کام جھوٹ سے اور دھوکے بازی سے نہیں لیں گے بزنس میں تب تک برکت ہے. جب جھوٹ اور دھوکے بازی شامل ہو جائیں گی تو اللہ اس تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اکثر تاجر لوگ آج بے برکت تجارت سے پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جھوٹ بول بول کے پوری تجارت کو اپنی برباد خود اپنے ہاتھوں سے. کیونکہ تجارت میں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہوتا ہے، جب سچ انسان بولتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بول کے تجارتیں کرتے ہیں، لیکن جو سچا انسان ہوتا ہے اگر سچ کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ اس میں برکت ہے. اب آپ بولیں گے یار ایک آدمی تو بڑا سچا ہے لیکن پھر بھی تجارت میں برکت نہیں، پریشان والے. یاد رکھیے سچا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ مجبوری میں سچے ہو، حقیقت میں آپ سچے. کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام کو حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام کو حرام تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی دل مائل ادھر ہی رہتا، کاش یہ کر لے تو آگے بڑھ جاتا تھا، ابا یہ کر لے تو آگے بڑھ جاتے. اور کچھ ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں وہ حرام ہے اور میں وہ نہیں کرتا. تو اخلاص کے ساتھ آپ سچی تجارت کیجیے، اللہ برکت دیں گا. میں نے ایسا دیکھا کہ ایک بازار میں 100 دکانیں بھی ہیں اور ایک آدمی سچا ہو تو اللہ رب العزت اس کی تجارت کو چلاتا ہے. لوگ ڈھونڈ کر اس کے پاس جھوٹ اور دھوکے بازی کو چھوڑ دیجیے تجارت سے، اللہ برکت. سامان آپ نے خریدا، کریک نکلا، آئیڈیا سے اس کو چپکایا، گھمایا، بیچا. سامان آپ کے پاس آیا، جھوٹ بول کے بیچا، اتنے میں لایا اتنے بیچ رہا، آپ کو لے لیجیے پلیز، اور تجارت کی برکتیں غائب ہو جاتی ہے. مال تو ہو سکتا کما لیں ہم، بے برکت تجارت ہو جاتی ہے. تو تاجر لوگ اس چیز پہ دھیان دیں. پہلا پوائنٹ جو چھٹا تھا جھوٹ پہ، جھوٹ بول کے نہ جھوٹی قسمیں کھا کر یا قسمیں کھا کر کرنے میں سے. اور یہ پوائنٹ میرا 7واں جو ہے تاجروں کے لیے خاص ہے، سودے بازی میں خیانت نہ کرے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے مال نہ بیچے ورنہ برکتیں چھین لی جائے. ٹھیک ہے، آئیے 8واں پوائنٹ یاد رکھیے برکت کے چھیننے کے اسباب میں ایک ہے زمین یا جائیداد یا پراپرٹی کو غیر ضرورت فروخت کر دینا. اور کئی بار یہ دیکھا گیا بلا ضرورت لوگوں نے اپنی جائیدادیں پراپرٹی فروخت کری، پراپرٹیاں لاکھوں اور کروڑوں میں بکی، اور اس کے بعد 1 یا 2 سال جیب میں ہاتھ ڈال کے منہ میں پان ڈال کے آدمی گھوما اور اس کے بعد پھر وہی غربت کی زندگی پہ آ گئے. زمین اور جائیداد کو بلا وجہ نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے کہ پھر برکت چھین لی جاتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی گھر فروخت کیا اور اس کی قیمت اس جیسی چیز میں نہ صرف کی، مطلب جو گھر بیچا وہی قیمت کا دوسرا گھر نہ لے لیا، صرف نہ کی، تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوں گی. اور بہت پریکٹیکل بات ہے، بہت پریکٹیکل. یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی ہے کہ گھر کو خریدو، یہ نہیں بتا رہی. بولنے کا مقصد یہ جب آپ گھر لیتے ہیں، دیکھیے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں اس کا میننگ کس طرح سے میں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے گھر بیچا 100 روپے کا، اس زمانے میں 100 روپے میں کیا آیا، 10 تولے سونا، یا شادی کر دی کسی کے گھر میں، یا گاڑی خرید لی، یا ایک اچھے فلیٹ میں کرائے سے رہ لی، کچھ تو بھی ایسا آپ نے کر لی، ہو گیا. وہ سونا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ دھری کی دھری. 10 سال گزر گئے. 10 سال گزرنے کے بعد وہ سونے کی قیمت سمجھو 3 ٹائم بڑھ گئی، مطلب وہ 100 روپے کا سونا ہوگا 300 روپے کا، ہے نا. وہ شادی بیاہ کی کیا ویلیو، وہ تو ڈپریسیشن ہے، مطلب وہ تو لاس ہے، مطلب چلا گیا، خرچ ہو گیا، اس کا تو کچھ ملتا نہیں نا، وہ تو ختم ہو گیا، کوئی ایسٹ نہیں تھا، وہ کوئی بڑھنے والا نہیں تھا. اب یہی جگہ جو 100 روپے میں آپ نے سیل کی نا، یہ 10 سال بعد 20 سال بعد اس کی ویلیو 10 ٹائم نہیں بڑھتی ہے، ہنڈریڈس آف ٹائم بڑھ جاتی ہے، ہنڈریڈس آف ٹائم، 100 گنا. مطلب پتا چلا سونا 300 کا ہوگا تو زمین 10,000 کی ہو گئی 100 والی. اب آپ دیکھیے اگر وہ ہوتی تو آپ کے فائدہ ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب کوئی گھر فروخت کرے بلا وجہ تو ایک تو بیچ